السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج جو میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے، میں یونیورسل اسٹوڈیوز اورلانڈو سے یہ لی تھی۔ میں آپ کو پتہ ہے اس سال اپنی برتھ ڈے فلوریڈا میں منائی تھی، تو یہ بیک ٹو دا فیوچر ایک بڑی مشہور مووی تھی۔ مجھے ان موویز میں بڑا انٹرسٹ رہتا رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹار وارز اور امپائر اسٹرائکس بیک وغیرہ۔ یہ مجھے جو سرکلز کی بات کرتے ہیں نا، ان کو میں بتا دوں کہ بیسٹ ایکسپلینیشن از آپ اسٹار وارز دیکھیں اور پھر اس پہ امپائر اسٹرائکس بیک دیکھیں۔ ایکچولی بیک گراؤنڈ از آف ڈارکنیس، اس پہ لائٹس، اس پہ انرجی، اس پہ روحیں، اس پہ اللہ نور السماوات والارض، وہ پھر ان کو ڈارک فورسز کو کرتی رہتی ہیں، ختم کرتی رہتی ہیں۔ امپائر اسٹرائکس بیک دیکھیں آپ اسپیشلی، تو یہ بڑی اچھی انٹرسٹنگ مووی ہے، یہ مجھے بڑی پسند تھی۔ تو میں نے اس کی یہ ایکچولی اورلینڈو میں یونیورسل اسٹوڈیوز کا جو تھیم پارک ہے، اس میں وہ تھیمز چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سال کا انہوں نے تھیم اس مووی کا 1985 کا، حالانکہ یونیورسل اسٹوڈیوز 1990 میں ویسے غالباً بنا تھا، لیکن بہرحال وہ ہالی ووڈ کی مووی کے تھیم پارکس لیتے ہیں۔ جیسے کافی دیر انہوں نے ای ٹی چلایا تھا، ایکسٹرا ٹریسٹریل جو مووی تھی۔ تو بہرحال یہ مووی بہت دلچسپ ہے، آپ ضرور دیکھنا۔ ٹائم مشین، ایک ایکچولی ہوتا ہے مارٹی، وہ کوئی 17 سال کا ہوتا ہے، اس کا باپ جو ہے وہ اس کا سپیریئر بلی کر رہا ہوتا ہے، نکما سا یہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس کی مدر جو ہوتی ہے وہ الکوہلک ہوتی ہے، اوور ویٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر براؤن کی لیب میں جاتا ہے ایکسیڈنٹلی، تو ڈاکٹر براؤن سے جب ایک دفعہ جاتا ہے تو دوسری دفعہ بلاتا ہے ڈاکٹر براؤن کہ میں نے ایک ٹائم مشین بنائی ہے، یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں، گاڑی کی صورت میں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پاسٹ میں لے جاؤں گا۔ ابھی وہ بتا رہا ہوتا ہے تو یہ ایکسیڈنٹلی پریس کر دیتا ہے اس کو، تو یہ 1955 میں چلا جاتا ہے، 30 سال پیچھے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیں، یہ میرا کانسیپٹ ناؤ کا ہے، جہاں میں ایکہارٹ ٹولے کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایکہارٹ ٹولے کینیڈا میں رہتا ہے، وینکوور میں، بہت زبردست آدمی ہے، لو ہم ریئلی۔ اور ہم ناؤ میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم فیوچر کو بھی کیری کر رہے ہیں، جہاں ہم پاسٹ کو بھی کیری کر رہے ہیں۔ یہ مووی از اے کلاسک ایگزامپل آف ایکہارٹ ٹولے کے ناؤ کا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جون سا ہے جناب صاحب، یہ پچھلے 30 سال چلا جاتا ہے۔ اسے ایک چیز بڑی پڑی ہوتی ہے کہ لو افیئر جو پیرنٹس کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایکچولی یہ تو زندہ نہیں ہوتا تب، وہ ینگ ہوتے ہیں، تو یہ کہتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ملیں، ان کا کوئی لو افیئر ہوتا ہے، اینڈ دین یہ پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سے براؤن پہ جو وہ لیب والا ڈاکٹر ہوتا ہے، غالباً براؤن ہی اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس پہ کوئی لیبین اٹیک کرتے ہیں، تو اس کا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو بھی میں نے ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ مووی میں نو میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ایوری تھنگ از ان نو۔ اس مووی کا ایک مورل بہت زبردست ہے، جو آج میں نے اپنے ویلاگ کے اس پہ لیبل کیا ہوا ہے کہ آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، وٹ ایور وے یو لائک اٹ، یہ مستقبل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈو سی دیٹ مووی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری بات سنی گئی، پتہ نہیں عمران خان نے سنی، کس نے سنی، اور ڈائریکٹلی جنرل باجوہ پہ اٹیک، وہ کون تھا، ہیش ٹیگ سے شروع ہو گیا۔ آپ بھی اس ہیش ٹیگ کا ضرور حصہ بنیں۔ میں آپ کو ٹرسٹ می کہتا ہوں کہ ود ان 1 week either باجوہ will step down or it will be all green lights for عمران خان ایوری ویئر۔ آج ہی دیکھیں سیشنز جج نے رانا ثناء اللہ کے خلاف پرچے کا کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آلموسٹ حمزہ شہباز کے دوبارہ الیکشنز کا کہہ دیا ہے۔ مطلب کہا نہیں ہے، وہ اس کی بیرسٹر ظفر سے جو آرگومنٹس ہے دے پروو لائک دیٹ۔ کل سپریم کورٹ بلا رہی ہے یہ جو بڑوں کے کیسز ہے اس پہ سب افسروں کو کہ کیسے ای سی ایل سے آپ نے نکالا تھا، تو یہ سارا ریورس ہو رہا ہے۔ ایکچولی یہ سارا کچھ ناؤ میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ کسی وقت پاسٹ اور پریزنٹ کو پک کر کے یہ ایول ورسز گڈ لڑائی
بیک گراؤنڈ جو ڈارکنیس کی ہے اس کو ختم کرنے کی جنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اس پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو دیکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس سوشل میڈیا کیمپین کا ضرور کائنڈلی حصہ بنیں اگر آپ نے جنرل باجوہ سے جان چھڑوانی ہے. اللہ نے کے بعد